يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن. ان سارے ذخائر میں اللہ تعالیٰ نے 6 ائمہ کو اور ان کی کتابوں کو جو فضیلت عطا کی وہ باقی لوگوں کو عطا نہیں ہو سکی، باقی لوگ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے. آپ جانتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں ایک ہی درجے میں، ایک ہی کلاس میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مگر سب کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی. ان میں سے کوئی بہت اونچے درجے کا نکل جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی نیچے درجے کے ہوتے ہیں، بعض درمیانی درجے کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کے پڑھنے والوں نے بہت بڑی تعداد میں احادیث پڑھی اور سیکھی، لیکن ان میں سے چند ائمہ کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے. ہندوستان میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہمیشہ سے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ ایک ہی پیدا ہوئے. ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کے درجے کا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تقسیم ہے. یہ ائمہ جو اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوئے اور ان میں سے ان کا جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو محفوظ رکھا جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ جب تک لوگ زبانی روایت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کا ذہن اور ان کی صلاحیت اس کے مطابق تھی، اس وقت تک زبانی رہا. لیکن جیسے ہی لکھنے پڑھنے کا زمانہ آیا، اس کے لکھے جانے کی طرف توجہ ہوئی، اور جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھتا گیا لوگوں کا ذہن یاد کرنے کی محنت اور کوشش سے فارغ ہوتا گیا. لیکن جب تک وہ فارغ ہوا اس وقت تک کتابیں لکھ کر کے تیار کر دی گئیں تاکہ دین بہر صورت محفوظ رہے. ان ائمہ کا ذکر اس مجلس کے اندر مقصود ہے، لیکن میں نے یہ ساری تفصیلات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ احادیث کے متعلق ایک مجمل خاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طریقے سے اس کا وجود ہوا، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح ائمہ نے اس کو صاف کیا اور ہر طرح کی خلل سے پاک کر کے جمع کیا. اب جن 6 ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ و مقام دیا ہے، ان ائمہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پوری امت میں ایک ہی امام بخاری ہو سکے. ان کے درجے کا کوئی انسان نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ ان کے کوئی بعد ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا پورا کرا دیا. اب اس کام کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک انسان کو اس مرتبے اور درجے کا پیدا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی ساری تفصیلات ہیں. مختصراً میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ خود بھی اچھے خاصے بڑے محدث تھے، اور ان کی والدہ بھی بڑی بزرگ اور بڑی ہی صالح خاتون تھیں. یہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تقریباً 4 برس کی عمر تھی. کوئی بیماری آئی اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھ جاتی رہی، نابینا ہو گئے. ان کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کی. ایک روز خوب رات کو رو کر کے دعائیں کی اور اس کے بعد سو گئیں. خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، خلیل الرحمن، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں اور تمہاری گریہ زاری کے نتیجے میں تمہارے بیٹے کی آنکھ پلٹا دی. اٹھا، نیند کھلی تو اٹھی وہاں سے، اور اٹھ کر کے جا کر کے دیکھا تو یہ مزے سے تاک رہے تھے. نگاہیں پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی دعا قبول کر لی. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے صالح اور کتنی نیک خاتون تھیں. ان کے والد نے اچھا خاصا مال بھی جمع کر رکھا تھا اور کہا کہ اس میں 1 پیسہ بھی حرام یا مشتبہ قسم کا نہیں. میں نے اپنی آمدنی میں 1 پیسہ بھی ایسا نہیں آنے دیا ہے جو کہ حرام ہو یا مشتبہ ہو، شک و شبہ والا ہو. بالکل خالص اور پاک کمائی ہے. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی عمر میں پڑھنے کے لائق ہوئے تو ان پر یہ مال خرچ کرنا شروع کیا. 6 برس کی تقریباً عمر تھی، 6 یا 7 کی، اس وقت پڑھنا شروع کیا. 11 برس کی عمر تھی، وہ آگے بڑھے، پڑھ رہے تھے تو استاد کے ہاں جاتے تھے اور آتے تھے. دوسرے جتنے شاگرد تھے
सब के सब کاپی لے کر کے جاتے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، استاد املا کرتا اور وہ کاپی پر نوٹ کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے آتے۔ جب چند دن یہی حالت دیکھی استاد نے تو کہا کہ وہ لڑکے اگر پڑھنا ہو تو کاپی قلم لے کر کے آؤ اور اس کو نوٹ کرو، ورنہ اس طرح خالی ہاتھ آنے جانے سے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل کر سکتے ہو؟ امام بخاری نے کہا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب تک آپ نے جو جتنی حدیثیں پڑھائیں سب سن لی ہے، اور انہوں نے سنا دیا۔ استاد حیرت میں رہ گئے کہ یہ چھوٹا سا لڑکا اور اس کے حافظے کا یہ حال ہے، اور اس طریقے سے اس کو احادیث یاد ہیں۔ اس کے بعد بڑی قدر کرنے لگے۔ اس کے بعد انہی استاد سے یا کسی دوسرے استاد سے تقریباً اسی عمر میں ایک اور پالا پڑ گیا۔ استاد نے زبانی حدیث بیان کی تو امام بخاری نے کہا کہ جو حدیث آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ استاد بگڑ گئے، کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جا کر کے آپ کاپی دیکھیے۔ اب استاد نے لا کر کے جب اپنی کاپی دیکھی تو واقعی وہاں استاد سے غلطی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا تھا۔ تو اس طرح کے حیرت ناک حافظے کے مالک تھے۔ 16 برس کی یا کچھ اور عمر ہوئی تو اس کے بعد والدین حج کے لیے آئے، وہ بھی حج کے لیے آئے، والدین حج کر کے واپس چلے گئے، مگر یہ حجاز ہی میں ٹھہر گئے اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے حجاز اور یمن اور شام اور مصر اور مختلف ممالک اس وقت جو عالم اسلام کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، علمی حیثیت سے ان تمام علاقوں میں چکر لگایا اور ہر جگہ کی احادیث حاصل کی، اور پھر قریب ہی زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، کتابیں لکھنا شروع کی، بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ اور پھر اسی زمانے کے عالم میں انہوں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ صحیح بخاری کے سلسلے میں انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ بڑا عجیب اہتمام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری 16 سال کے اندر لکھ کر کے تیار کی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے میں 16 سال انہوں نے صرف کیے ہیں، اور جب مسودہ تیار ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے جو مقام منتخب کیا وہ کیا تھا؟ روضہ نبوی، مسجد نبوی کا روضہ نبوی، ممبر اور قبر نبوی کے درمیان بیٹھ کر کے وہ اس کا مسودہ تیار کیا کرتے تھے۔ اس کے لکھنے میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے، سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور سوچنے اور غور کرنے کے بعد نشان لگاتے تھے، نوٹ کرتے تھے یا باب لکھتے تھے۔ یعنی ایسی بھی صورتحال پیش آئی کہ رات میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی بات ذہن میں آئی، اٹھے، چراغ جلایا اور اس کو نوٹ کر دیا، پھر سو گئے، پھر کوئی بات ذہن میں آئی، پھر اٹھے، چراغ جلایا، پھر اس کو نوٹ کر دیا۔ بعض دفعہ ان کو ایک رات میں 16 مرتبہ اٹھ کر کے یہ کام کرنا پڑا، مگر وہ یہ کام اسی انداز سے کرتے تھے کہ پورے غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھ کر کے تب کوئی حدیث نقل کرتے تھے یا کوئی باب منعقد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں محدثین نے ان کا یہ بھی اہتمام لکھا ہے کہ وہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حدیث درج کرتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن بڑی محنت کی بات بھی تھی، اور اس بات کو لے کر کے ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے بڑا استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ صاحب یہ کتنا غسل کرتے رہے ہوں گے اور کتنی مرتبہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے، مگر جب آدمی اندھا ہو جائے مخالفت میں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کام ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری انہوں نے 16 سال کے اندر لکھی ہے۔ 16 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں میں نے اس کا حساب نوٹ کر کے لکھ لیا ہے۔ عربی تاریخ میں 1 سال جتنے دنوں کا ہوتا ہے اس کے حساب سے 16 سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 5679 دن ہوتے ہیں، 5679 دن ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جتنی احادیث جمع کی ہیں، بعض تو کئی مرتبہ ہیں اور بعض ایک ہی مرتبہ ہے، تو جتنی دہرا کر کے حدیثیں ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں ان کی حدیثیں صحیح بخاری کتنی ہوتی ہیں؟ 4000 ہوتی ہیں۔ تو 5679 دن میں اگر 4000 حدیثیں لکھی گئی ہوں تو ایک دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑے گا اور کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی؟
حساب لگائیے. اور جو حدیثیں دہرا کر کے انہوں نے لکھی ہیں اگر ان کا بھی الگ سے حساب لگا لیا جائے تو ایسی صورت میں 7,000 کچھ سو حدیثیں ہوتی ہیں. 7,000 کچھ سو حدیثیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1596 حدیثیں ایسی ہیں جو کہ 16 سال کے دنوں سے زیادہ ہوتی ہیں. 16 سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اس سے 1596 حدیثیں زیادہ ہوتی ہیں. تو گویا 16 سال کے اندر 1596 دنوں میں ان کو 2 مرتبہ غسل کرنا پڑا اور باقی دنوں میں صرف 1 مرتبہ غسل کرنا ہوا اور 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوئی. اب اتنے دن جو ہے 1596 دن 16 برسوں کے اندر تو گرمی کے اندر آ جائیں گے. گرمی کے اندر 2 مرتبہ غسل کرنا کون سی مشکل بات ہے. تو آپ جب حساب لگائیے تو حساب بالکل ٹھیک ٹھاک آتا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. لیکن جو لوگ اعتراض کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے کہ صاحب اتنا غسل کیسے کر لیا اس کا حساب لگا لیجئے اور دیکھ لیجئے کیسے کر لیا. کون سی مشکل بات ہے. حدیث نبوی کے لیے جس نے اتنا اہتمام کیا اس کے لیے دن میں 1 مرتبہ غسل کر لینا اور 2 رکعت نماز پڑھ دینی یا کبھی دن میں 2 مرتبہ غسل کر لینا اور 4 رکعت نماز پڑھ دینی یہ کون سی مشکل بات ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اس اہتمام کے ساتھ درج کیا اور کہا کہ میں نے اس صحیح کے اندر کوئی حدیث اس وقت تک درج نہیں کی ہے جب تک کہ مجھے کامل طریقے سے اطمینان نہیں ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے. جب مکمل اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد میں نے حدیث کتاب کے اندر درج کی وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ اور میں نے اس کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت ٹھہرایا ہے. اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس امت میں اجماع ہے تقریباً اس بات پر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. یہ مقام اس امت کے اندر کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا. حالانکہ صحیح بخاری سے پہلے امام مالک نے موطا لکھی تھی اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ موطا کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں لیکن پھر بھی موطا کو یہ مقام نہیں حاصل ہو سکا جو کہ صحیح بخاری کو حاصل ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام تھا. ذہانت و فطانت ان کی عجیب تھی. بغداد میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو پورا بغداد امٹ پڑا اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے بڑے بڑے محدثین چونکہ ابھی امام بخاری نوجوان تھے ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا امتحان لینا چاہیے دیکھیں اس کے اندر کچھ لیاقت و قابلیت ہے یا ایسے ہی بڑی شہرت حاصل ہو گئی ہے. چنانچہ جب وہ آئے بیٹھے تو ایک مجلس منعقد کی گئی. ان محدثین نے کیا کیا تھا کہ اپنے 100 شاگردوں کو تیار کیا تھا اور ہر شاگرد کو 10-10 حدیثیں دی تھیں اور کس طریقے سے ترتیب دی کہ سند اور متن وغیرہ سب الٹ پلٹ دیا. اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ جوڑ دی, اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ اس سند کے ساتھ جوڑ دیا اور کوئی چیز پہلے تھی اس کو بعد میں کر دیا, کوئی چیز بعد میں تھی اس کو پہلے کر دیا. اس طریقے سے آگے پیچھے سب کر دھر کر کے 100 شاگردوں کو تیار کیا یا 10 شاگردوں کو تیار کیا, مجھے یاد نہیں آتی بات. بہرحال ایک خاصی تعداد کو انہوں نے تیار کیا اور کہا تو ان کو تیار کیا اور یہ کہا کہ جب وہ بیٹھیں تو تم لوگ یہ حدیث پوچھنا, دیکھیں کیا کرتے ہیں. اب جب امام بخاری بیٹھ گئے مجلس جم گئی تو اس کے بعد ایک آدمی اٹھا اور کہتا کہ حضرت میں کچھ حدیثوں کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے ایک حدیث پڑھی اور وہی غلط سند غلط متن الٹی پلٹی کر کے پڑھی تھی. پڑھ چکا امام بخاری نے کہا کہ مجھے نہیں. اب جو اہل علم تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ شخص بہت گہرا علم رکھتا ہے اور جو زیادہ گہرے علم والے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ لیجئے صاحب بڑا مشہور آدمی, بڑی شہرت اس کی اور پہلی حدیث ہی نہیں جانتے. اس کے بعد دوسری حدیث کے ساتھ ہی ہوا, تیسری حدیث کے ساتھ ہی ہوا, 10 حدیثیں سنا کر کے وہ آدمی بیٹھ گیا. اس کے بعد دوسرا آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا اور اس وقت بھی یہی معاملہ چلا. غرض 10 آدمی جو تیار کیے گئے تھے
انہوں نے اپنی اپنی الٹی پلٹی حدیثیں سنا دی اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اب جب کوئی اور سوال کرنے والا نہیں تھا تو امام بخاری اٹھے۔ اب انہوں نے اس موقع پر جو بات کی اسے سن کر کے سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے کو مخاطب کیا، کہا کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی، جیسے اس نے پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کے سنایا پہلے، کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی وہ ایسے نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہے۔ اب اس کی سند بھی صحیح کی، اس کے متن کو بھی صحیح کیا۔ دوسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو یہ حدیث ایسے نہیں ہے، وہ حدیث اس طریقے سے ہے۔ تیسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو وہ ایسے نہیں ہے۔ یعنی جتنی حدیثیں اس نے پڑھی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے وہ حدیثیں پہلے سنائی کہ تم نے یوں پڑھی ہیں اور یہ حدیث اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے ہے۔ جب سارے لوگوں کے جواب سے وہ فارغ ہوئے تو سارے لوگ اش کرتے رہ گئے۔ یہ دیکھیے اس آدمی کے حفظ کی قوت کا اور علم کی قوت کا یہ حال ہے کہ ابھی سامنے جو 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں الٹی پلٹی پڑھی ہیں وہ بھی ان کو اسی طریقے سے یاد ہو چکی ہیں، اور اس کو وہ سنا کر کے تب اس کو صحیح طریقے سے سناتے اور بتاتے ہیں۔